وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل ہماری تلاوت چل رہی ہے۔ ہم نے اس کے تعارف میں پڑھا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ اپنے مضامین کے اعتبار سے مکی سورہ مبارکہ تھی اور اس میں 111 آیات اور اس کے اندر 12 رکوعات تھے۔ تو مکی موضوعات ہمارے سامنے ہیں۔ عام مکی صورتوں میں اور اس مکی صورت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اللہ کے حبیب پر یہ سورہ مبارکہ مدینے جانے سے تھوڑا عرصہ پہلے نازل ہوئی ہے۔ تو ایک مدینے اور مکے کے جو ماحول تھا اس کے فرق کو اللہ نے بنیادی طور پر اس سورت کا موضوع رکھا ہے کہ جس معاشرے کی باتیں قرآن کرتا ہے وہ معاشرہ پھر ڈیولپ کیسے ہوگا، اس کی باتیں ہمارے سامنے جاری ہیں۔ ہم نے گزشتہ متصل آیات مبارکہ میں جو باتیں پڑھی ان میں سے بالکل آخری بات یہ تھی کہ تم نے ہر چیز کا اللہ کو جواب دینا ہے، اپنی سماعتوں کا، اپنی بصارتوں کا اور اپنی فکر کا، ہر چیز کا تم نے اللہ کو جواب دینا ہے اور کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تو وہ ڈیبیٹ اور گفتگو بھی ہو سکتی ہے، تکے بازی والی ہماری گفتگو بھی ہو سکتی ہے، جب ناپو تو پورا، جب ماپو تو پورا، وعدہ کرو تو پورا کرو، یتیم کا مال نہ کھاؤ اور اس کے بعد کسی کو ناحق قتل نہ کرو، یہ ساری وہ باتیں تھیں جو مکے کے ماحول میں رائج تھی۔ زنا کے قریب نہ جاؤ، اب یہ پچھلے سارے احکامات ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوا یہ کہاں سے آئے؟ اہل مکہ کا اگلا اعتراض یہ تھا کہ یہ باتیں تو ساری انہوں نے خود گھڑ لی ہیں، اللہ آج کی آیت مبارکہ سے اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ باتیں میرے حبیب نے اپنے پاس سے نہیں گھڑی، یہ کتاب منزل من اللہ ہے، اس کو اللہ نے نازل کیا ہے، کیونکہ اہل مکہ کا ایک موقف یہ بھی تھا کہ یہ کتاب انہوں نے خود بنا لی۔ آج کی پہلی آیت مبارکہ کا موضوع قرآن کا اللہ کی کتاب ہونے کے دعویٰ اور اس کی دلیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 39 نمبر آیت مبارکہ ہے۔ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا۔ ذَلِكَ یہ اس میں اشارہ ہے۔ ہم نے گرامر میں پڑھا تھا کہ اس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، جیسے ہم دس اور دیٹ کے ساتھ اشارہ کرتے ہیں۔ ذالکہ یہ ساری باتیں جن کا ذکر پیچھے ہوا ہے، جن کو میں نے دہرا دیا ہے آپ کے سامنے، یعنی مدنی معاشرے کے رہنما اصول، یہ ساری باتیں من کا معنی سے، ما کا معنی جو، یہ اس میں سے ہیں۔ اوحا الیک ربک من الحکمہ، اوحا جن کو وحی کیا ہے، الیکا محبوب آپ کی طرف، کس نے؟ ربو کا، آپ کے رب نے۔ معاذ اللہ غیر مسلموں کا ایک اعتراض یہ بھی تھا اور آج اورینٹیلسٹ کا یہ اعتراض ہے کہ حضور کو مرگی کے دورے پڑتے تھے اور ان کی وجہ سے جب طبیعت میں کچھ کیفیت آتی تھی تو پھر جو منہ میں آتا تھا صحابہ عقیدت کی کیفیت میں اس کو قرآن بنا لیتے تھے۔ یہ معوذتین جو ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، غیر مسلم کہتے ہیں یہ بھی قرآن کا ایسا نہیں ہے، یہ حضور کی جو ایک بیماری تھی اس بیماری کا دم حضور خود کو کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے مسلمانوں نے اس کو قرآن کا ایسا بنا دیا۔ تو یہ ہمارے قرآن کا جواب ہے بڑا سادہ سا، اوحا الیکا، محبوب جو کچھ بھی آیا ہے یہ اللہ کی طرف سے وہی ہے، ربوں کا، اور کی کس نے ہے؟ آپ کے رب نے۔ یہ حضور کی معاذ اللہ بقول ان کے بہ کی باتیں نہیں ہیں بلکہ یہ رب کی طرف سے وہی ہے، اور یہ عام باتیں بھی نہیں ہیں، من الحکمہ، یہ حکمت والی باتیں ہیں، یہ دانائی والی باتیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ کی طرف نازل فرمائی ہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، واو کا معنی اور، لا تجعل نہ بنائیے، اے محبوب آپ بھی اور اے مخاطب، 2019 سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر بندہ اس آیت کا مخاطب ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ اور نہ بنائیے، اے سننے والے نہ بناؤ، مَعَ اللَّهِ اللہ کے ساتھ، إِلَٰهًا آخَرَ کوئی اور معبود۔ فتلقا فی جہنم، اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ فتلقا تجھے پھینک دیا جائے گا، فی جہنم، جہنم میں، ملوما مدحورا، ملوما ملامت کیا گیا، اور مدحورا دھکے دے کر تجھے جنت میں پھینک دیا جائے گا۔ افاسفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناسا، یہ بھی اہل مکہ کی اپنی تقسیم تھی۔ وہ کہتے تھے جو ملائکہ ہیں یہ حضور، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں،
تو جو بیٹے ہیں وہ ہمارے ہیں اور بیٹیاں جو ہیں ان کو ہم پسند نہیں کرتے، تو ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ نے ان کے اس دعوے کا رد فرمایا کہ تمہاری کیسی چناؤ کی جو ہے وہ ایک ہے پیرامیٹرز ہیں کہ تم نے بیٹے اپنے لیے رکھ دیے ہیں اور جو بیٹیاں ہیں وہ اللہ کی طرح منسوب کر دی ہیں، اور کہتے ہو کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے تم پر ساد افسوس ہے، تم کیسی باتیں کرتے ہو۔ افاسفاکم ربکم بالبنین، آ کا معنی کیا، فا کا معنی پس، اسفا کا معنی ہے مصفا، چن لینا، کم افاسفاکم ربکم، کیا تمہارے رب نے چن لیا ہے تمہارے لیے، بالبنین، بیٹوں کو، کیا تمہارے رب نے بیٹے تمہیں دینے کے لیے چن لیے ہیں، واتخذ من الملائکۃ اناسا، واتخذ اور بنا لیا ہے اس نے من الملائکۃ ملائکہ کو اناسا مؤنث بیٹیاں، کیا ملائکہ کو اس نے مؤنث بنا کر بیٹیاں بنا کر خود کے لیے رکھ دیا ہے اور بیٹے تمہیں دے دیے ہیں تمہارے رب نے۔ انکم لتقولون قولا عظیما، انکم بے شک تم لتقولون تم کہتے ہو قولا عظیما، بہت بڑی بات اپنی طرف سے کر دیتے ہو، لیکن یہ بات اتنی ہے کوئی نہیں جو تم کر دیتے ہو۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، واو کا معنی اور لقد تحقیق، صرفنا ہم نے بیان کر دیا ہے، کھول دیا ہے، فی هذا القرآن اس قرآن مجید کے اندر مختلف انداز میں اللہ کے ایک ہونے کو اور مدنی معاشرے کے اصولوں کو اللہ فرما رہا ہے بہت کمال انداز میں بیان کر دیا ہے، لیکن کیا کس لیے ہے، لیذکروا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، وما یزیدہم الا نفورا، لیکن اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ بجائے قرآن کو وہ نصیحت کے لیتے، وما یزیدہم الا نفورا، وما یزیدہم اور ان میں اضافہ نہیں ہوا، ان میں کوئی زیادہ بات ان کے پاس نہیں آئی، الا نفورا سوائے نفرت کی، یعنی یہ کتاب آئی تھی محبتیں بانٹنے، لیکن تمہاری اپنی جو اس کی جسٹیفیکیشن دینا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کی، اس نے تمہارے اندر نفرتیں پھیلا دی۔ یہ ایک سبب ہے اس امت کے بھی ایک دوسرے کے دست و گریبان ہونے کا، کہ قرآن آیا تھا محبتیں بانٹنے، لیکن اس نے ہی ہمیں خود اس نے ہمارے رویے نے آپس میں نفرتوں کا باعث بنا دی۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سبحانہ وتعالی اما یقولون علوا کبیرا۔ یہ چھوٹی سی عقلی دلیل انہیں دی گئی ہے کہ تم ایک نہیں زیادہ خداؤں کے قائل ہو، کبھی کہتے ہو سورج کا خدا الگ ہے اور چاند کا خدا، چاند جو ہے وہ الگ خدا ہے، ہماری خوشی کا خدا الگ ہے، غمی کا الگ ہے۔ انسانی باڈی میں آج جو میڈیکل سائنس ہے وہ کہتی ہے کہ 360 کے قریب جو ہے وہ بینڈز ہیں اور جوڑ ہیں انسانی باڈی میں، اور فتح مکہ میں حضور نے جن بتوں کو کعبے سے نکالا وہ کتنے تھے؟ وہ بھی 360 تھے۔ انہوں نے اپنے ہر عضو اور اپنی ہر خوشی ہر غمی کا ایک الگ بت بنا کے رکھا تھا۔ اللہ نے فرما رہا ہے زیادہ کی بات چھوڑو، اگر صرف 2 بھی ہوتے تو ان کا ڈیفرنس آف اوپینین ہوتا، کبھی سورج پھر ادھر سے نکلتا کبھی ادھر سے نکلتا۔ یہ کیسا معاملہ ہے کہ پوری دنیا کا نظام سموتھلی چل رہا ہے، کبھی تھوڑا رائی برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہوا، اگر 2 ہوتے تو تھوڑا سا تو کم از کم آگے پیچھے ہو جاتا۔ اس لیے یہ جو ڈیفرنس آف اوپینین ہے یہ نہیں ہو رہا کائنات کے فطرتی نظام میں، تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ 2 نہیں ہے۔ اور کبھی یہ بھی ہوتا کہ اگر 3 ہوتے تو 2 اکٹھے ہو کر ایک کا مقابلہ کر لیتے، یعنی پہلی بات یہ کہی کہ اگر 2 ہوتے تو ڈیفرنس آف اوپینین آ جاتا، اور اگر 3 ہوتے تو 2 اکٹھے ہو جاتے اور ایک کو مات دے دیتے، تو ایک ختم ہو جاتا 2 باقی رہ جاتے۔ یہ 2 آیتوں میں یہ چھوٹی سی بات بتائی گئی ہے۔ کل محبوب ان کو فرما دیجئے، لو اگر کانا ہوتا معہو اللہ کے ساتھ آلہتن کوئی معبود، اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا، کما یقولون جس طرح وہ کہتے ہیں، تو اذن لبتغوا الی ذی العرش سبیلا، اذن تب یا جب، بغایب کا معنی ہوتا ہے چاہنا، اذن لبتغوا تب اللہ کے علاوہ جو معبود تھے وہ پھر چاہتے، الی ذی العرش سبیلا، الہ کا معنی کی طرف، ذیل عرش عرش والے کی طرف، سبیلا کوئی راستہ، مل کر کوئی راستہ تلاش کرتے، اس کے پاس جاتے، لڑائی کرتے اور اس کے بعد معاملہ ٹھیک ہو جاتا۔ حالانکہ ایسی بات بھی نہیں ہے۔ ان کی اس فکری کمزوری کو رد کر کے اللہ نے خود ایک دعویٰ فرما دیا، سبحانہ وتعالی اما یقولون، سبحان پاک ہے، وہ پاکی ہے اس ذات کے لیے، صرف پاکی نہیں ہے، وتعالی
اور علو ہے اس کے لیے، بلندی ہے اس کے لیے، اما یقولون، وہ ہر اس چیز سے بالا تر ہے جس کے جو وہ طرح طرح کی یقولون باتیں کرتے ہیں۔ کتنا سارا کبیر ہے، علوًا کبیرہ، بہت بلندی پہ ہے اور وہ بہت بڑا ہے، ان کی سوچ سے بھی وہ بڑا ہے، ان کی پوری کائنات کا جو ان کے اندر کی کائنات ہے اس کا نظام بھی چلا رہا ہے۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وإن من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم انہ کان حلیما غفورا۔ یہ آیت پڑھ کے آپ کو ایک مسئلہ سمجھانا ہے مرنے کے حوالے سے، پہلے اس آیت کو ذرا پڑھ لیں۔ ہر چیز اللہ کی ہے، تسبح تسبیح بیان کرتی ہے، لہو اس کی، السماوات السبع ساتوں آسمان، آج سائنس بتا چکی ہے کہ آسمان سات ہیں، ساتوں آسمان اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، والارض اور زمین بھی، پتہ چلا زمین ایک ہے، آسمان سات ہیں، ہم جس سیارے پہ رہتے ہیں یہ زمین ہے اور اس کے اوپر جو ہیں وہ سات آسمان ہیں۔ تو سبح لہ السماوات السبع، سات آسمان اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، والارض اور زمین بھی، ومن فیہن، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے۔ پتہ چلا سورج بھی اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، چاند بھی اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، اور شہد کی مکھی کھٹے میٹھے رس جو چوس کے لاتی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی حمد اور تعریف کرتی ہے، اللہ ان کو میٹھا فرما دیتا ہے۔ ومن فیہن، جو کائنات میں ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے کائنات میں، الا مگر یسبح تسبیح بیان کرتی ہے، بحمدہ اس کی حمد کہنے کے ساتھ، الحمدللہ اس کی حمد ہے، سبحان اللہ اس کی تسبیح ہے، اللہ اکبر اس کی تکبیر ہے، تو یہ ساری اللہ کی تعریفیں، ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، بحمدہ اس کی حمد بیان کرنے کے ساتھ۔ اللہ کو ہماری حمد پسند ہے یا تسبیح؟ ہم نماز کی 4 رکعتوں میں ایک دفعہ سبحانک اللہم پڑھتے ہیں اور چاروں رکعتوں میں الحمدللہ 4 دفعہ پڑھتے ہیں، پتہ چلا اللہ کو اپنی حمد پسند ہے، تسبیح بھی اسی کی تعریف ہے، لیکن حمد کی کیفیت میں اس کو زیادہ پسند ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور کائنات کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے، الا یسبح بحمدہ مگر اس کی پاکی بیان کرتی ہے۔ اگلا جملہ ذرا سنیں، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، وَلَٰكِن لیکن، لا تفقہون تم نہیں سمجھتے ہو، تسبیحہم ان کی تسبیح جو بیان ہوتی ہے وہ تم نہیں سمجھتے ہو۔ یہاں سے 2 باتیں پتہ چلی، تفقہون تم نہیں سمجھتے ہو، تو تفقہون سے ہی نکلا ہے فقہ، جس کو ہم فقہ بولتے ہیں، فقہ حنفی، فقہ شافی، تو یہ ساری فقہ نہیں، فقہ کا لفظ جو ہے اس کا معنی ہے بنیادی طور پر سمجھنا۔ تو یہ جو علماء نے، فقہاء نے، مجتہدین نے باتیں سمجھی قرآن و سنت سے، جب ہم عاری ہو گئے تو ہم ان کے واسطے سے قرآن و سنت تک پہنچتے ہیں، لیکن ہمارے لیے بھی حرف آخر اور آخری دلیل کون ہے؟ قرآن اور حدیث مبارک۔ ہمارے لیے حجت یہ باتیں نہیں ہیں، ہمارے لیے حجت اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، لیکن ہم چونکہ سمجھنے سے قاصر ہیں اس لیے تقلید کا پہلو آ گیا اور ائمہ کی پیروی سے پھر قرآن و سنت تک پہنچا جاتا ہے۔ اگلی بات ایک اور دیکھ لیں، ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے حبیب قبرستان سے گزر رہے تھے تو 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، یہ صحیح بخاری کتاب الجنائز کے اندر حدیث موجود ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے دیکھا کہ قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، آپ نے کیا کیا؟ ایک ٹہنی توڑی اور اس ٹہنی کو 2 ٹکڑے کیا، ایک قبر پہ گاڑ دی، دوسری قبر کے اوپر گاڑ دی۔ صحابہ نے پوچھا حضور یہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے یہ جب تک خشک نہیں ہوگی اللہ کی حمد کرے گی اور اللہ قبر والوں سے عذاب کو اٹھا لے گا۔ اب جو لوگ قبروں اور مزارات پہ قرآن پڑھنے کے قائل ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ ایک اگر تر ٹہنی اللہ کی حمد بیان کرتی ہے اور اللہ قبر سے عذاب اٹھا لیتا ہے، تو اگر انسان وہاں پر قرآن پڑھے گا تو یقیناً اللہ قبر والوں سے عذاب اٹھا لے گا۔ تو تھوڑی سی ایک کلو، تھوڑی سی دلیل اس کی مل جاتی ہے۔ اب ہم جو دوسرے احباب ہیں وہ کہتے ہیں یہ شرک ہے، بدعت ہے، حضور نے ایسا نہیں کیا، کبھی قبروں کے پاس بیٹھ کے قرآن پڑھا ہو، تو اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کو پڑھنے دیں، ورنہ وہ قبر پہ جا کے تو موبائل سے کھیلتا رہے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ آج کے دور میں اگر ہم قرآن پڑھنا بھی اس کو بند کر دیں کہ قبر پہ نہ پڑھو، تو پھر کیا کریں؟ اس کو کہیں موبائل پہ ڈوری مون دیکھتے رہو وہاں پر، یا میسج کرتے رہو۔ میں بطور امام جب جنازے کے ساتھ جاتا ہوں تو ہمیں آخرت بھولی ہوتی ہے، وہاں میت کا کفن دفن ہو رہا ہوتا ہے، ہم پھر بھی اپنے موبائل پہ باتیں لگے ہوتے ہیں۔ یہ میں خود واچ کرتا ہوں کیونکہ میرا آنا جانا آپ لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ ظلم ہے، ہمیں لوگوں کو قرآن حدیث کے قریب لانا چاہیے۔ اگر ہم یہ اتنا سٹرکٹلی موقف اپناتے رہیں گے تو یہ امت قرآن اور حدیث سے مزید دور ہوتی جائے گی۔ قرآن نے دعویٰ کر دیا ہر چیز اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کرتی ہے،
اور پھر رسول اللہ نے ایک طریقہ اپنایا تو امت اس کو فرض نہیں سمجھتی، امت واجب بھی نہیں سمجھتی، امت سنت بھی نہیں سمجھتی، یہ ایک مستحب اور مباح عمل ہے، کوئی کرتا ہے تو کرنے دو، جو نہیں کرتا وہ کوئی اور کر لے، لیکن جو اللہ رسول کی طرف بلا رہا ہے وہ وہاں پر چلا جائے۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم اللہ ان کی حمد جو ہے اس کو سمجھتے نہیں ہو۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، إِنَّهُ بے شک وہ کانا ہے حلیمہ بردبار، اور غفورا بڑا بخشنے والا، وہ بڑا بردبار ہے، وہ تم تعریف نہیں کرتے ہو، اس کے باوجود بھی وہ تمہیں برداشت کر رہا ہے۔ اور صوفیاء نے یہ بات لکھی ہے، گھاس تب کٹتی ہے، جانور تب شکار ہوتا ہے جب وہ اللہ کی حمد سے غافل ہو جاتا ہے۔ ایک کسان نکلتا ہے اپنے جانور کے لیے گھاس کاٹ کے لاتا ہے، اس گھاس نے اللہ کی حمد چھوڑ دی، اس کو پنشمنٹ ہو گئی۔ انسان کو یہ پنشمنٹ نہیں، انسان ساری عمر نماز نہ پڑھے، روزی ملتی رہے گی، اس کے اندر کے فلٹر کام کرتے رہیں گے، اس کا جگر گردہ معدہ اپنا کام کرتا رہے گا، بھاویں وہ ابو جہل بھی کیوں نہ ہو۔ تو انسانوں پہ اللہ نے شفقت رکھی ہے، اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے رکھی ہے کہ حضور تشریف لے آئے تو انسانوں کے اوپر آپ رحمت للعالمین بن کر آئے۔ مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے بلکہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کائنات کی ہر چیز کے لیے آپ رحمت بن کر تشریف لائے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ یہ ایک کیفیت ہے، پہلے اس کا پوائنٹ سمجھ لیں تاکہ یہ آیت ہمیں سمجھ آ جائے۔ قرآن میں بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر کچھ باتوں کی نسبت اللہ کی طرف ہے، مثلا ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ گمراہی بھی کس کی طرف سے؟ تو یہاں پر لوگ کہتے ہیں اگر گمراہی بھی اللہ کی طرف سے ہے تو پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ عموماً گفتگو وہ لوگ کرتے ہیں جن کا ذہن جو ہے وہ ایک الحاد اور ایتھزم کی طرف مائل ہوتا ہے، تو عمل سے دور بھاگنا ہوتا ہے تو نسبت اللہ ہی گمراہ کرتا ہے تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے؟ لیکن ایک ان سارے سوالوں کا ایک جواب ذہن میں رکھ لیں، جب یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے انسان اپنے اعمال کرتا رہتا ہے، اللہ اس کا نتیجہ اس کو دے دیتا ہے۔ یہ نتیجہ جو ہے مرتب ہونا، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، کیونکہ کائنات کا کوئی نظام بھی اللہ کی مرضی اور منشا کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ بندے گناہ کرتے رہتے ہیں لیکن وہ جائیں گے کدھر؟ یقیناً اللہ کی نافرمانی اور ناراضی کی طرف جائیں گے، پھر جہنم میں چلے جائیں گے۔ اب جہنم میں بھیجا کس نے؟ اللہ نے، لیکن گئے کون؟ وہ خود۔ تو یہ قرآن کی کچھ آیات ایسی ہیں جن میں نتیجہ اللہ کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے لیکن اس کا سبب انسان خود بنتا ہے۔ اس آیت کا مفہوم بھی یہ ہے کہ محبوب جب پڑھتے ہیں قرآن کو تو ہم حائل کر دیتے ہیں ان کے درمیان، آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو ایمان نہیں لائے، تو پھر یہ قرآن کے قریب نہیں آ سکتے۔ تو جب اللہ کوئی چیز حائل کر دیتا ہے تو پھر بیچارے کافروں کا کیا قصور ہے؟ اللہ فرما رہا ہے ان کی مسلسل ہٹ درمی، ان کا حق کی طرف نہ آنا اور ان کی سوچ کا پازیٹیو نہ ہونا، یہ ان کے پردے کا سبب بنا ہے، لیکن کائنات کا خالق چونکہ میں ہوں اس لیے پردے کی نسبت جو ہے وہ اللہ کی طرف کر دی گئی۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، واو کا معنی اور اذا، جب قرأتا آپ پڑھتے ہیں القرآن، قرآن کو، اسی سے قاری قرآن نکلا ہے، مسجد کے امام قاری صاحب مشہور ہو گئے، تو قرأ یقرأ، یہ قرآن پڑھنے والا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب آپ پڑھتے ہیں قرآن کو، جعلنا، تو ہم کر دیتے ہیں، حائل کر دیتے ہیں، لٹکا دیتے ہیں، بینا کا، آپ کے درمیان، وبین الذین، اور ان لوگوں کے درمیان، لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، ہم کیا حائل کر دیتے ہیں؟ حجابم مستورا، حجاب پردہ، مستورا ڈھکا ہوا، جیسے ستر ہوتا ہے چھپا ہوا، ہم ایک پردہ جو چھپا ہوا ہے، جو ڈھک جاتا ہے، یہ ہم ان کے درمیان اور آپ کے درمیان جو ہے وہ حائل کر دیتے ہیں، تو ان تک بات پہنچتی نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ جو صلاحیت اپنی یوٹیلائز نہیں کرتے تو پھر پردے آ جاتے ہیں، تو پردوں کی نسبت اللہ کی طرف کر دی گئی، لیکن مورد الزام کون ہے؟ جنہوں نے اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کیا، اس لیے یہ باطل کی طرف چلے گئے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، واو کا معنی اور جعلنا، ہم ڈال دیتے ہیں عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر، اکنہ پردہ، ہم ان کے دلوں پر بھی پردہ ڈال دیتے ہیں، ان یفقہوہ، تاکہ وہ نہ سمجھ سکیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے جو کان ہیں ان کے اندر ہم نے وہ کیفیت پیدا کر دی ہے کہ شاں شاں کی آواز آتی ہے، انہیں ٹھیک طریقے سے بات بھی سنائی نہیں دے سکتی۔
جس کو ہم گرانی کہتے ہیں، تاکہ ان کے کانوں میں ہم گرانی پیدا کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ واو کا معنی اور اذا جب ذکرتا آپ ذکر کرتے ہیں ربا کا اپنے رب کا فی القرآن قرآن میں وحدہ اس ذات وحدہ لا شریک کا آپ تذکرہ جب قرآن میں کرتے ہیں تو وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، وَلَّوْا وہ پیٹ پھیر لیتے ہیں، وَلَّوْا پیچھے پھر جاتے ہیں، عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ اپنی پیٹھوں پر، نفورا نفرت کرتے ہوئے۔ انسان کہیں آگے جا رہا ہے فوراً ڈر کے انہی قدموں پہ واپس آ جائے تو اس کیفیت کو وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ کہتے ہیں۔ محبوب جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو یہ اپنے پاؤں پیچھے پھر جاتے ہیں، کیوں کہ ان کے دل کے اندر کیفیت ہی انہوں نے پیدا نہیں کی کہ حق بات کو سنتے اور حق بات جو ہے وہ ان کے دلوں میں راسخ ہو جاتی۔ تو یہ نتیجے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، ورنہ ہر کام کا سبب انسان خود بنتا ہے۔ کافروں کو ہدایت اس لیے نہیں ملتی کہ ہدایت والی سوچ اور اس کی کھڑکی کبھی واہ کر کے وہ اللہ رسول کی باتوں کی طرف نہیں ہے۔ یہ مکی مزاج ہمارا انشاءاللہ مزید آگے چلتا رہے گا۔ اللہ ہمیں قرآن کو اس کے مزاج کے مطابق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔